Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی وزیر بیگ صاحب جی بی ہیرلڈ نیوز کو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالنے کا شکریہ. آپ نے اپنی پوری زندگی پوری جوانی سماجی خدمات اور کمیونٹی کی خدمات میں گزاری. اس کے بعد جب زندگی کی پوری جوانی اینڈ ہو گئی تو پھر جوانی کے بعد جب پیری کی طرف آ گئے تو آپ نے سیاست میں قدم رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کسی نے آپ کو اس کی طرف راغب کیا یا آپ خود اس کی طرف آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست، سیاست میں نے پیری میں قدم نہیں رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، میں نے جوانی میں بھی سیاست کی ہے. میں ابھی پیری میں بھی سیاست کرنے آیا ہوں. میں نے سماجی خدمت بھی کی ہے. میں نے سیاست اس وقت چھوڑی ہے جب میں امام کے اداروں میں نومینیٹ ہوا امام کی طرف سے. اس وقت میں نے سیاست چھوڑی. باقی میں نے سیاست جو ہے 1962 سے جب میں میٹرک پاس کر چکا تھا تو میں ہائی تعلیم کے لیے کراچی گیا. کراچی میں ہمارے دیگر ساتھی تھے جو پرانے لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے سیاست کیا. سیاست کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم بیسیکلی ذہنی طور پہ ہم جو ہے شخصی حکومت کے خلاف تھے. جو کراچی میں رہائش پذیر یا تعلیم کے لیے جو ہمارے یہاں سے جوان گئے تھے وہ سارے اس نظریے کے تھے، فیوڈلسٹ سسٹم کے مخالف تھے. اس کے مخالف تھے، تو اس کے خلاف ہم جدوجہد کرتے تھے. میں عمر میں چھوٹا تھا. میرے سینئرز تھے، ان میں شفیع صاحب، مولا مدد صاحب اللہ اس کو بخشے، گل محمد صاحب، ابھی کچھ لوگ بقید حیات ہے. ہمارے گریلت کے جو ہے امان اللہ صاحب، ہمارے ناٹکو سے ریٹائرڈ جو ہے ظفر اقبال صاحب، میرے ساتھی ٹیکنوکریٹ مطابعت شاہ صاحب، اور بھی کئی دیگر لوگ جو ہے ہمارے ساتھی تھے، ابھی بقید حیات ہیں. ہم جو ہے کراچی سے جدوجہد کر رہے تھے اور وہاں کوئی آپ نے شروع میں کون سی پارٹی جوائن کی تھی؟ شروع میں ہماری یہی پی پی یا کوئی اور پارٹی؟ نہیں وہ بتا رہا ہوں. شروع میں ہم جو ہے گلگت ہنزا اسماعیلی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے کراچی میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک فیڈریشن بنایا تھا. اس کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور میں نے پہلی مرتبہ ایک مجلے بھی شائع کرایا تھا. وہ بھی مجھے کریڈٹ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم نے سیاست کا آغاز کیا. بعد میں جب ہم نے تعلیم میں نے بی ایس سی کیا 1966 میں. اس کے بعد میں ایم ایس سی کرنا چاہتا تھا میتھمیٹکس میں. میں نے پریویس میں داخلہ بھی لیا. مجھے انجینئرنگ کا سیٹ ملا تھا ایسٹ پاکستان میں. میں وہاں نہیں جا سکا ذاتی وجوہات کی وجہ سے، لیکن میں ایم ایس سی کرنا چاہتا تھا میتھمیٹکس میں تو لیکن نہیں کر سکا سیاسی کاموں میں الجھنے کی وجہ سے. کچھ کاروباری معاملات تھے، میرے بھائی وہاں کاروبار کرتا تھا، اس وجہ سے میں تعلیم مکمل نہیں کر سکا ہوں. مجھے اور کسی چیز کا وہ کمی نہیں ہے، اللہ کی مدد سے فکر نہیں ہے. صرف یہ تعلیم جو ہے مکمل نہیں ہونے کا فکر ہے، یہ فکر ہے کہ میں ماسٹرز کیوں نہیں کر سکا. اس کی فکر ہے. تو یہ ہے وجوہات. باقی میں اسماعیلی ریجنل کونسل کے سیکرٹری کے طور پہ ڈائریکٹ میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی امام کی مہربانی سے. اس میں تقریباً 6 سال میں سیکرٹری رہا. میں 7 سال جو ہے 2 ٹینیور کے لیے پریزیڈنٹ رہا. مجھے یہ بتاتے ہو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے زمانے میں امام کا سلور جبلی
منایا کا گیا، اہتمام کیا گیا. ہاں بالکل. اس میں بھی بحیثیت سیکرٹری ہمیں امام کے قدموں میں جانے کا ہمیں چانس ملا. پھر جب میں پریزیڈنٹ تھا تو 2 مرتبہ میں پھر امام کے قدموں میں گیا. تو اسی طرح جو ہے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم پہ بھی خدمت کی ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز میں AKRSP میں 7 سال بورڈ کا ڈائریکٹر رہا ہوں. اسی طرح بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ کا میں ڈائریکٹر رہا ہوں. مجھے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کام کرنے کا موقع ملا ہے. اسی طرح جب یہ پارٹی بنی تھی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں، اس وقت سے ہماری وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی. اس میں کیا اپیلنگ چیز ہے پیپلز پارٹی میں جو کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اپیلنگ چیز یہ تھی، اس وقت ہم کراچی میں پڑھتے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے سب کا فین تھا، اس لیے کہ ایوب خان کے زمانے میں وہ وزیر خارجہ تھے. وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے UNO میں جب یہ 65 کی جنگ ہو گئی تو UNO میں جو سپیچ کی، پیپل پارٹی کے بننے سے پہلے کی بات ہے، 1000 سال تک لڑنے کی انڈیا کے فوجوں کے ساتھ، جبکہ ادھر لڑائی ہو رہی تھی ادھر UNO میں، اس نے جذباتی تقریر کی. تو وہ تقریر کر رہے تھے، ادھر ہمارے جنرل ایوب صاحب نے جو ہے جنگ بندی کا اعلان کیا شاستری کے ساتھ. وہ اگرتلہ سازش کے نام سے مشہور ہوا تھا، تو وہ کر کے جنگ بند کر دیا. تو بھٹو نے اپنا راستہ وہاں سے الگ کر لیا. الگ کر کے پھر یہ پارٹی بنائی. پارٹی بنانے کے بعد یہ چونکہ پیپلز پارٹی، اس کو پذیرائی بہت ملی. اس دوران ہم نے بھی میرے نظام کے خلاف اپنا جد و جہد تیز کر دیا. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے کراچی میں جلسے جلوسیں کی. آپ میرے نظام کے خلاف تھے؟ میرے نظام کے خلاف تھے. تو کراچی کے کچھ ہمارے 2 گروپ تھے، ایک میرے نظام کے فیور کے تھے، ایک میرے نظام کے اپوزٹ تھے. میں میرے نظام کا اپوزٹ کیمپ میں تھا. تو اسی طرح جو ہے سیاست میں میری کافی جوانی نہیں بلکہ بچپنے سے سیاست میں انوالو ہوں. تو آپ سپیکر قانون ساز اسمبلی رہے ہیں. پاکستانی سیاسی کلچر عوام میں، پاکستانی سیاسی کلچر کی عوام میں پذیرائی زیادہ نہیں ہے. آپ بہت مشہور ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سادہ ہے، ایماندار ہے. کیا پاکستانی سیاسی کلچر میں جھوٹ دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے؟ ایسے کلچر میں کیا آپ کی شخصیت متاثر نہیں ہوگی یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کی مہربانی سے بندے کے ضمیر کی بات ہے، اصول کی بات ہے. اگر ضمیر اندر سے جاگ جائے تو ان برائیوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بیڈ لگ یہ ہے کہ سیاسی لوگ صرف سیاست میں انوالو ہوتے ہیں، مذہب سے نابلد ہوتے ہیں. مجھے اللہ کی مہربانی سے شروع سے اپنے مذہب سے بھی میری جو ہے اتنا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن مذہب کے بیسک چیزوں کو میں سمجھتا ہوں. مجھے مذہبی نالج بھی ہے. مجھے سیاسی میں طالب علم ہوں، سیاستدان تو نہیں ہوں، سیاسی طالب علم ہوں. یعنی سیاست اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کو مذہبی بھی ہو، آپ کو ڈر ہو. آپ مذہب جو ہے آپ کی اخلاقی جو ہے وہ پرورش کرتی ہے. سیاست جو ہے آپ کے دنیاوی پرورش کرتی ہے. سیاست کو ایکچولی عبادت کہا جاتا ہے سیاست کے بارے میں. لیکن شرافت کو یہاں کمزوری سمجھا جاتا ہے. لوگوں کا خیال ہے، خصوصاً جو ہمارا کلچر ہے اس میں اگر کوئی بندہ شریف ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کمزور ہے اور بالکل اس کی کمزوری ہے. یہ آدمی، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کو مذہبی نالج ہو، آپ نے بزرگوں کی زندگی کے حالات پڑھے ہوں، آپ نے پیغمبروں کے زندگی کے حالات پڑھے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پہ کتنی سختیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. سچ بولنے والوں کے، ایون سائنسدانوں کے ساتھ جنہوں نے سچ بولا، بالکل جنہوں نے سچ بولا ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. سچ بولنے والوں کے ساتھ تو ہر زمانے میں، ہر وقت میں زندان میں رکھا گیا، زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ کا ضمیر جو ہے مضبوط ہو تو آپ جو ہے اس سے، معاشرے کی برائیوں سے یا اس سے آپ متاثر نہیں. خارزار میں زندگی گزارنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے. اقبال کہتا ہے تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں،
तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खूब कर लें। ये मेरी आदत है। मैं अभी बुढ़ापे में सियासत करने आया हूँ ना, मैं पहाड़ से टकराने के मुतरादिफ है। इस उम्र में जज्बा होना चाहिए आदमी का, उम्र कोई चीज़ नहीं होती। यकीनन आपने 5 साल गुजारे पिछले और स्पीकर रहे हैं, आपने हुंज़ा के लिए खुसूसन क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट्स लाए या प्रोजेक्ट्स लाए हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स तकमील हुए हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तकमील हो रहे हैं? तो देखिए, प्रोजेक्ट्स 2 किस्म के होते हैं हमारे यहाँ। मेरे लिखे पढ़े भाइयों को सरकार का पता नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसका एक किताब बनता है जिसको हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, ADP। जून से जून तक फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर में जो हमें फेडरल गवर्नमेंट से आबादी को बेस करके फंड मिलता है, उस फंड का यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान बनता है। ठीक। उस डेवलपमेंट प्लान में नुमाइंदे का काम प्रोजेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। वो पैसे नुमाइंदे के जेब में नहीं होता। ठीक। हमारे लोग ये समझते हैं कि नुमाइंदे के तिजोरी में या नुमाइंदे के जेब में पैसे होते हैं। हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ कि अलीहाबाद में हाई स्कूल बनाओ तो अलीहाबाद में हाई स्कूल बनेगा। मैं कहूँ हैदराबाद में डिस्पेंसरी बनाओ तो डिस्पेंसरी बनेगा, और वो रिटर्न में आता है, रिटर्न फॉर्म में उस किताब में दर्ज होता। उस किताब में 2 तरह की स्कीमें होती है। एक तो रनिंग ऑनगोइंग स्कीम भी कहते हैं, हम प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले के 10 साल से जो है तकमील नहीं हुए हैं। कहीं सिक प्रोजेक्ट हैं, कहीं जो है एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ वर्किंग सीजन 6 महीने का, एक प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट नहीं होता। प्रोजेक्ट की जो साइज है उसके हिसाब से, अगर आपके पास करोड़ों का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें लामोला 5-6 साल लगेंगे। ठीक। इसलिए कि यहाँ का वर्किंग सीजन 6 महीने का। ठीक। तो फिर उस पे डिपेंड करता है। अभी मुख्तसरन ये डिटेल में जाने के लिए बिल्कुल टाइम आपका ज़ाया होगा। मुख्तसरन ये है कि मैंने अपने ज़माने में एक मरतबा पहले भी मैं मेंबर रहा, उस वक़्त मैं स्पीकर नहीं था, मेंबर था। हुंज़ा वालों की मेहरबानी से मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। हुंज़ा का अवाम ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं, 2 हमने लूज़ किए हैं, 2 जो है हमने जीत लिए मीर के खिलाफ। तो एक में मैं मेंबर था 1999 से 2004 तक। तो उस दौरान भी मैंने बड़े काम किए। उस दौरान वो जो है जनरल मुशर्रफ का दौर था। हमने खुशहाल पाकिस्तान के नाम से हमने हर गांव में राब्ता सड़कें बनाई। फार्म टू मार्केट जो रोड होते हैं, हम कहते हैं ज़मींदार के बागीचे से केकेच तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बहुत बनाए। अलीहाबाद में हमने 6 बनाए, हैदराबाद में बनाए, डोरखन में बनाए, गोजाल में बनाए, मुर्तज़ाबाद में बनाए। हमने बहुत प्रोजेक्ट में। इसी तरह हमने ये अलीहाबाद अस्पताल, ये 1928 से 10 बेडेड अस्पताल था। ठीक। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। हमने इसको अपग्रेड करके 30 बेडेड बढ़ा 10 से 30 बेड बनाए। 30 बेड का हॉस्पिटल। इस 30 बेड अस्पताल को मुकम्मल होने में 10 साल लगे। 10 साल लगे, वो इस तरह से लगे कि 5 साल जो है वो मेरे थे। इस प्रोजेक्ट के जो PC1 बनता है या कास्टिंग होती है या उसकी अप्रूवल होती है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं, टेक्निकल सैंक्शन कहते हैं, ये सारे मरहले क्रॉस करने तक आपके 2-3 साल लग जाते हैं। जब टेंडर फॉर्म में आते हैं, टेंडर होता है तो फिर टेंडर की अप्रूवल होती है, फिर टेंडर की अप्रूवल होने के बाद फिर जो है स्टार्ट ऑर्डर होता है, फिर तब जाके ठेकेदार काम। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। लंबा प्रोसेस है। तो इसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बेड लग ये है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती है। मुझे 5 साल मिलते हैं तो 5 साल बाद हमारे अवाम दूसरे को मुंतखब करते हैं। इस तरह जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है सिक हो जाते हैं। मैंने मीर साहब के सिक प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। मैंने 20 साल से शिमशाल रोड नहीं बन रहा था, मैंने शिमशाल रोड बनाया। ठीक, समझ गए क्या? मेरे ज़माने में आप ज़माने में शिमशाल वालों से पूछ सकते हैं। शिमशाल रोड मैंने
جیپیبل روڈ مکمل کروایا. جیپیبل روڈ مکمل کروایا. ٹھیک. میرے سے پہلے جو ہے اس طرح میں نے گوجال میں گلمت اسپتال میں نے بنوایا.